کہ دریا خان کے کالج کے اندر جو سارا مینج ہوتا رہا، ہمیں وہی خدشات ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ ریٹرنر کو یہ اطلاع دیں گے کہ فلاں پولنگ اسٹیشن سے عملہ کلوزنگ کر کے روانہ ہو چکا ہے، تو اس کے 1.5 گھنٹے بعد زیادہ سے زیادہ، اور اس دفعہ 181 پولنگ اسٹیشن پہ 181 گاڑیاں دے دی گئی ہیں، کلیکشن دریا خان کے اندر ہوگی، ان کا کنٹرول روم بھی یہاں بنایا گیا ہے۔ 181 گاڑیوں میں کوئی مجھے پولنگ اسٹیشن ایسا نظر نہیں آ رہا جو 1 گھنٹے زیادہ ڈرائیو پہ جاؤ۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر، آپ کو مجسٹریٹی کے اختیارات دیے گئے ہیں، آپ ان اختیارات کو استعمال کریں کہ اگر کوئی پریزائڈنگ فارم 45 پرووائڈ قانون کے مطابق نہیں کرتا تو پھر اس کو آپ فوری سزا دیں، آپ کو 1 سال سزا کہ اگر آپ ایمانداری سے کرا رہے ہیں۔ میں نے جب ان کے سامنے یہ بات رکھی تو انتظامیہ کے تمام افسران سمیت سب نے ایگری کیا کہ جو وہ پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ صبح آئے تھے وہ بالکل غلط تھے، یہ تو دھاندلی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پولنگ اسٹیشنوں سے 1.5 گھنٹے کے اندر میکسیمم رزلٹ ریٹرن کے دفتر پہنچ جائے، آگے جو پروسیجر ہوتا ہے وہ ہوگا، اس میں جو بھی ٹائم لگ جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ جو خدشات ہیں ہمارے، یہ وہی دھاندلی ہے۔ میں نے انتظامیہ کو یہ بھی بتایا، ڈسٹرکٹ ریٹرنر کو، ریٹرننگ افسر کو، کہ اللہ کا اتنا احسان ہے، لوگوں کے دل اس طرح مڑ چکے ہیں تحریک انصاف کی طرف کہ تھوڑی بہت آپ کی دھاندلیوں کو بھی یہ ریلا روز کے چلا جائے گا۔ اس کے باوجود ہم نے پوری احتیاط کرنی ہے۔ میں نوانیوں کے اس کینڈیڈیٹ، گورننگ کینڈیڈیٹ کی مذمت کرتا ہوں جس نے وہاں پختونوں کو افغانی کہہ کر ان کا تمسخر اڑایا اور ان کی موومنٹ پر پابندی کا مطالبہ کیا۔ جو لوگ پختون ہیں، اتفاقاً ان کی 99% تعداد پی ٹی آئی کی ہے، وہ ووٹر بھی ہیں، وہ ہمارے سپورٹر بھی ہیں، وہ پولنگوں پہ دوستوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی موجود ہوتے اور ہوں گے، اور ان کی موومنٹ کوئی نہیں روک سکتا۔ ان میں سے کوئی افغانی ہے تو اسے پکڑ کے بھیجے بارڈر کے پاس، اسے جیل بھیجے اور ڈپورٹ کریں۔ وہ پاکستان کے شہری ہیں۔ ہمارے مخالف فریق نے ہمیشہ تعصب کی سیاست کی ہے، کبھی فرقے کا تعصب، اب نسلی تعصب کی سیاست شروع کر دی ہے۔ میں انتظامیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک کمیونٹی کے بارے میں غلط الفاظ پشتون کمیونٹی کے بارے میں استعمال کیے گئے، تو یہ وہ 16 ایم پی او ہے جو یہاں لاگو ہوتا ہے۔ اس بندے کو 16 ایم پی او کے تحت مینٹیننس آف پیس آرڈیننس، اس کے تحت اسے اب نظر بند کریں۔ اب ہمارے بے گناہ کارکنوں کو، ہمارے فیس بک والے نوجوانوں کو، ان کے ایک زیر زبر کی اونچ نیچ یا انہیں نہ لاتے ہوئے کوئی شیئر کر لی تو اس کے اوپر کبھی 18 دن کبھی 30 دن بغیر وجہ بتائے ان کو اٹھا کے بند کر دیتے ہیں۔ پھر ایک مطالبہ آیا نوانیوں کے کورنگ کینڈیڈیٹ کی طرف سے کہ 4 شیڈول کے لوگ حصہ لے رہے ہیں حصہ 4 شیڈول کے لوگ، وہ شودر نہیں ہیں۔ تمہارا 4 شیڈول کا حلال ہے، ہمارا 4 شیڈول کا حرام ہے۔ کل حیدری نذیر پردنی کا میں وکیل تھا، پورے پاکستان سے ہم نے قانون ڈھونڈے۔ حیدری جو آپ کا 4 شیڈول میں تھا، پورے پاکستان میں ہم نے قانون ڈھونڈا، لیکن ہم اس کی درخواست ریجیکٹ نہ کروا سکے۔ ریٹرننگ بھی میری اپلیکیشن مسترد کی، اپیل بھی میری خارج ہو گئی، کیونکہ ہم یہ ثابت نہیں کر سکے کہ کوئی ایسا قانون ہے کہ 4 شیڈول الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا، 4 شیڈول الیکشن کمپین میں حصہ نہیں لے سکتا۔ جب تمہارا 4 شیڈول الیکشن لڑ سکتا ہے
احسانullah خان بلوچ الیکشن لڑ سکتا ہے تو ہمارا 4 شیڈول والے الیکشن کمپین میں قانوناً حصہ لے سکتے ہیں. اگر انہیں ہراساں کیا گیا تو ہم اسے زیادتی سمجھیں گے اور ہم اس پر احتجاج کریں گے. جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں ایکسپلائٹ کر کے وہ ٹھیک ہیں. اگر ان کو عمران خان کے ویژن کی وجہ سے اگر کوئی چھوڑ جاتا ہے، جیسے حماد شاہ صاحب ایک نوجوان ہمارے یوتھ کا بہت شائننگ نوجوان ہمارے سامنے آیا دریا خان کے اندر، ان کے خاندان کے وکیل کی طرف سے اس کے خلاف درخواست گزاری گئی ہے کہ اسے 4 شیڈول میں لائیں. وہ فرقہ واریت کر رہے، وہ تو محبتیں بانٹ رہے، اسے تمہیں کو گالی دی ہے، کو نقصان کی ہے، صرف اس لیے سبق دینے کے لیے کہ اگر وہ لوگ جنہیں ہم نے ڈرا دھمکا کے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا اگر بغاوت کریں تو ہم انہیں نشان عبرت بنائیں. ہم حماد شاہ کی ہر جگہ تحفظ کریں گے. ہم ان تمام افسران کو کہتے ہیں کہ جو غلط رپورٹنگ کریں گے اس کو 4 شیڈول میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، ہم اس کو ناکام بنائیں گے. ہم عدالتوں تک بھی اس کا دفاع کریں گے. ہمیں اطلاع ہے اور میں نے انتظامیہ کو کہا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان کے لوگ پولوں پہ رش کریں گے، ہمارے لوگ غیر مسلح ہوتے ہیں اور غیر مسلح ہوں گے. ڈی پی او صاحب نے کہا کہ 0 ٹالرنس ہوگی اسلحے کے بارے میں. ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس بات کو، لیکن 0 ٹالرنس ہماری طرف سے ہوگی، اگر ان کی طرف سے نہ ہوئی تو پھر ہماری طرف سے بھی نہیں ہوگی. انصاف قانون سب کے لیے برابر ہے. اگر وہ بندوقیں اٹھا کے اٹھیں گے تو ہمارے پاس بھی لائسنس والی بندوقیں موجود ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارا جیتا ہوا الیکشن ہے یہ پرامن رہے. ہمیں یہی بتایا گیا کہ جہاں ہماری لیڈ ہونی ہے واضح، جہاں پولنگ 1 میں چلنے ہیں وہاں جھگڑا ڈال کے ریٹرن کی مدد سے پولنگ رکوا دی جائے. ہم انشاءاللہ تمہاری یہ پلاننگ بھی ناکام کر دیں گے. ہم جانتے ہیں کہ حمزہ کی زندگی موت کا سوال ہے. ہم جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی اگر 13 سیٹیں لیتی ہے تو باپ بیٹا دونوں فارغ ہوتے ہیں، اور عوام بھی یہ جانتے ہیں کہ اس دفعہ ان کے ووٹ کی کیا اہمیت ہے. حالانکہ اس ووٹ کے نتیجے میں جو اسمبلی کھڑی ہوگی اس اسمبلی کی کوئی میعاد نہیں ہے، اس کے دن جو ہفتے ہیں. ایک اور الیکشن آنا ہے، اس کو کتنا ڈیلے کر لیں گے، لیکن حمزے کی شکست کے بعد وہ الیکشن بہت جلد آئے گا. اور یہ اس کے لیے ہر حربہ استعمال کر جنون کو روکنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ اس میں کوئی ناکامی ہوگی. لیکن میں انتظامیہ کو، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کو، ڈی پی او، ڈی سی، اے ڈی سی جی، اس اے ڈی سی جی کے بارے میں ہمارے تحفظات ہیں کہ ہمارے خلاف پارٹی بنا ہوا ہے. میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جہاں تمہیں میجسٹریٹڈ پاورز ملی ہیں وہاں یہ لوگ تمہاری ڈسپوزل پہ ہیں. اگر تم نے غلط ڈسپوزل کی تو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر آپ ذمہ دار ہوں گے. میرے بار بار سوال کرنے پر آپ بات کو گول کرتے رہے. ہمیں رزلٹ مل جائے گا، ہمیں یوں رزلٹ ملے گا، ہمیں فلاں سسٹم سے ملے گا. میں نے بار بار سوال کیا، ہمیں آپ کے رزلٹ سے دلچسپی نہیں ہے. ہمارا 45 نمبر فارم کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ہمارا. ہمارے مخالف کینڈیڈیٹ نے شکایت لگائی کہ ہمارے پاس ویڈیو اور آڈیو ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہم پولنگ اسٹیشنوں کے باہر دھرنا دیں گے. میں نے انتظامیہ کی موجودگی میں انہیں دوبارہ دہرایا کہ جس پولنگ اسٹیشن سے 45 نمبر فارم ہمارا قانونی رائٹ، اور میں نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ کیا یہ رائٹ ہے. انہوں نے کہا ہے. کہ آپ نے انسٹرکشن دے دیے کہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ 45 نمبر فارم پریزائڈنگ کا سائن شدہ ہوگا اور ڈیلیور کرنا ہوگا ایجنٹ کو. انہوں نے کہا یہ درست ہے. جب یہ ساری چیزیں انہوں نے تسلیم کی تو اگر ہمارا رائٹ 45 نمبر فارم نہ دیا گیا تو ہم پولنگ اسٹیشن کا دھرنا دیں گے اور آپ کو اور آپ کے عملے کو قانونی اور آئینی ذمہ داری پورے کیے بغیر وہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. ہمارا پچھلا الیکشن، ہمارا جیتا ہوا الیکشن 70 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ہمیں نہیں دیا گیا تھا، اور تم پوری رات
اب تم اس لیے کہ تم انتظامی ہو، پوری رات تم انتظام کرتے رہے اور اس انتظام کرنے کے نتیجے میں صبح ایک بناوٹی رزلٹ آیا. ہم اس کے لیے اپنے پرانے تجربات کی نظر میں ہم نے الیکشن کا تحفظ کرنا ہے، اپنے مینڈیٹ کا تحفظ کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس تیاری کے ساتھ ہیں، اس جذبے کے ساتھ ہیں کہ اگر کسی نے ہمارا مینڈیٹ چرانے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ہم ہر طریقے سے ہم مزاحمت کریں گے. ہم اپنا قانونی آئینی حق مینڈیٹ ٹرانسپیرنٹ الیکشن اس کو چھیننے کی اجازت بالکل نہیں دیں گے. یہ ہمیں قانون نے، آئین نے، الیکشن کمیشن کے ڈائریکشن کے تحت یہ ہمیں حق دیا گیا ہے. اور 45 روپے فارم کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اپوزیشن کے مطالبے پر ہم نے کینڈیڈیٹس کے نام پرنٹ کرا دیے ہیں اسے، اور صرف پریزائڈنگ کو اس کے اوپر ووٹ کی تعداد درج کرنی ہوگی، اور ووٹوں کی جو تعداد درج کریں گے وہ 4 یا 5 منٹ کا رزلٹ کا کاؤنٹنگ کے بعد ٹائم ہوگا، لگے گا، تاکہ ہر چیز کو جلدی کیا جا سکے. ہمیں ان سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بعض پولنگ اسٹیشن پہ اتنا رش ہوگا کہ 5 بجے کے ٹائم کے بعد لا یہ ہے کہ جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں وہ ووٹ کاسٹ کریں گے، اور وہاں گنتی 6:30 7 بجے بھی شروع ہو سکتی ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ واپڈا کے ساتھ ہمارا طے ہو گیا ہے کہ 1 منٹ کی بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، خاص طور پہ آخری آورز میں. ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنریٹرز کا بھی بندوبست ہوگا. ہمیں ڈر ہے کہ بعض جگہ بعض ٹارگٹ پولنگ اسٹیشن پہ یہ کاؤنٹنگ دیر لگائیں گے حتیٰ کہ اندھیرا ہو جائے اور لوڈ شیڈنگ کا یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اور ظاہر ہے اس سے پھر امن امان کے مسائل پیدا ہوں گے. ہمیں کہا گیا کہ وہاں جنریٹر ہوں گے 181 پولنگ اسٹیشنوں پہ، لیکن گراؤنڈ پہ ہمیں کسی جنریٹر کی کوئی تگ و دو نظر نہیں آ رہی. اس کو بھی ہم ایک جھوٹا وعدہ سمجھ رہے ہیں اور اپنے کسی پروگرام پہ وہ پردہ ڈال رہے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے لوگ الحمدللہ ہر دھاندلی کے اندر مزاحمت کرنے کے لیے تیار ہیں. میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر اور اس کے زیر انتظام تمام انتظامیوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ حمزہ عبوری وزیر اعلیٰ ہے. 22 کو یہ نہیں ہونا، لیکن اگر ہمارے ساتھ ہمارے مینڈیٹ کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی، چاہے ہم اتنی بڑی اکثریت سے آ رہے ہیں اور ہم اس چوری کے باوجود جیت جائیں گے، پھر بھی ان افسر ذمہ داران جو اس میں حصہ بنیں گے انہوں نے نوکریاں کرنی ہے. ہم ان کا پیچھا کریں گے، اور ہمیں عادت ہے جب ہم کسی کے پیچھے پڑ جائیں، کسی زیادتی اور ظلم کرنے والے کے پیچھے پڑے، ہم اس کو قانون کے تقاضے پورے کرتے ہیں اور قانون کے تحت اس کا پیچھا کریں گے اور ان کو سزا دلوائیں گے. اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی تمام دھاندلیوں کے باوجود ایک بڑی میجورٹی سے جیتے گی، اور جب پی ٹی آئی بڑی میجورٹی سے جیتے گی تو یہ انصاف کے کٹہرے میں آئیں گے جو لوگ دھاندلی کا حصہ بنیں گے. میں انتظامیہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر اسے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں 2 چیزوں پہ تفاوت بہت زیادہ ہیں. 45 نمبر فارم سائن شدہ جو کاؤنٹنگ ہے اس کے مطابق اگر آپ کا پریزائڈنگ نہ دے تو آپ اپنے مجسٹریٹی کے اختیارات کے تحت اسے سمری ٹرائل میں 1 سال کی سزا دے، میکسیمم جو آپ کے پاس قانون ہے اس کے مطابق. اور پولنگ اسٹیشن بند ہونے کے بعد جو پولنگ بکسا پولنگ کا عملہ ریٹرننگ افسر کے دفتر میں 1.5 گھنٹے کے اندر اندر نہیں پہنچتا، اس کا رزلٹ، اس کا ری پول کیا جائے. وہ دھاندلی ہوگی، وہ بےایمانی ہوگی، اور اسی دھرتی پہ یہ بےایمانی ہو چکی ہے. 70 پولنگ اسٹیشنوں کے ساتھ بےایمانی ہو چکی ہے. ہم وہ رزلٹ وصول نہیں ہونے دیں گے. ہمارا مطالبہ الیکشن کمیشن سے، اور انشاءاللہ پاکستان کا میڈیا بھی عمران خان کے کزن کا الیکشن ہو رہا ہے. 2 الیکشن امپورٹنٹ ہیں، ایک لاہور کا اور ایک یہ، جس پہ سارے میڈیا کے بھی توجہ ہے. انٹرنیشنل میڈیا بھی آ رہا ہے. یہاں سوئی کی آواز بھی آئی تو پورے پاکستان میں چلی جائے گی،
اور چیف الیکشن کمشنر اس کی ٹیم سے ہمارے تحفظات ہیں، ان کا طریقہ کار یک طرفہ ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ جیسے ڈی پیوں کے تبادلے کے اوپر اپوزیشن کے احتجاج پر، پی ٹی آئی کے احتجاج پر 2 دفعہ وہ تبادلے کینسل کیے گئے اور ڈمی ڈی پیوں نہیں لگائے گئے، اور اسی وجہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اپنے منہ پر الیکشن کمیشن، ریٹرننگ افسر، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کالک نہیں مانیں گے، اور یہ وہ کالک ہوگی جسے وہ پھر دھو نہیں سکیں گے، کیونکہ ہم اتنے منظم طریقے سے ہر چیز کو ایکسپوز کریں گے جیسے 10 اپریل کی رات ہر کوئی ایکسپوز ہو گیا تھا۔ شکریہ جی۔ جب وہ ڈال رہے ہوں گے تو ہم وہ ریزسٹ کریں گے، اور کل یہی بات میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کو کہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ طے کریں کہ یہ 20,000 پرچیوں کا ہمیں کہا گیا ہے، یہ ریومر ہے، اس پہ میں نہیں کہہ سکتا آپ کوئی ایکشن لیں، لیکن اگر 20,000 پرچیوں میں سے کوئی پرچی کہیں ڈالی جائے، ہمارے ایجنٹ الرٹ ہیں، ہم پکڑیں گے تو آپ اس کو فوری سزا دیں۔ عرفان خان کے الیکشن میں 21 چک میں پرچیاں ڈالتے ہوئے پکڑے گئے تھے، 5 منٹ بعد انتظامیہ نے ان کو چھوڑ دیا تھا، وہ پولنگ پھر بھی ہم جیت گئے تھے، لیکن وہاں پرچیاں پکڑی گئی، بندہ پکڑا گیا۔ اس کے علاوہ 3-4 جگہ دھاندلی پکڑی گئی، گھنٹے بعد 1.5 گھنٹے بعد کوئی ایف آئی آر نہیں چھوڑ دیے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ایسی کوئی ایک پریسیڈنٹ ہو تو فوراً اس کا ایکشن لیں، اگر ڈی آر او ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر اس میں پارٹی نہیں ہے اور اس کی ایمان نہیں ہے تو وہ ضرور ایکشن لے گا، اور اگر ایکشن نہ لیا تو اس کا مطلب ہے یہ پارٹی ہے۔ ایک سوال میرا ہے کہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں حماد شاہ، میرے نوٹس میں اور کوئی اٹیمپٹ نہیں ہے۔ جو پی ٹی آئی کے لڑکے سوشل میڈیا پہ پکڑے گئے ہیں وہ اکثر بلیک میل ہیں۔ دولے والے کا لڑکا پکڑا گیا، 18 دن کے لیے 3 کو بند کیا گیا، تو پھر وزارت داخلہ سے انہیں احسان چڑھایا کہ مخالف کینڈیڈیٹ کی طرف سے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ جرم ہی تو پھر 18 دن رکھ کے ہائی کورٹ فیصلہ کرتی نا۔ ہم ہائی کورٹ میں جانے لگے تو انہوں نے کہا جی وہ مخالف کینڈیڈیٹ آئے تو دیکھا اس نے کہا چھوڑا دیا، اس کا مطلب پکڑوایا انہوں نے تھا، اس کی کوئی ایسی پوسٹ نہیں تھی، بتاتے بھی نہیں ہے کہ کون سی پوسٹ ہے۔ کم از کم اتنا انسانی حق تو ہے ہمارا کہ ہمیں یہ تو بتایا جائے کہ ہماری کون سی پوسٹ پہ آپ ایکشن لے رہے ہیں۔ یار آنا شمشاد کو پکڑا گیا، آج تک نہ شمشاد کو پتہ ہے، اسے 3 مہینے ذلیل کیا گیا، نہ اس کو پتہ ہے اور آج تک نہیں بتا سکے۔ آخر میں چندے کا پرچہ کر دیا کہ یہ تنظیم کے لیے چندہ مانگ رہا تھا۔ اب تک جتنے لڑکوں کو پکڑا گیا کوئی سالڈ ایلیگیشن نہیں ہے، یہ محض سیاسی ہراسمنٹ ہے، اور یہ اس چیز کا حصہ ہے کہ ان کو ہراساں کیا جائے اور ہر قیمت میں ہم الیکشن لڑیں، جیتیں، اور اس کے لیے مسلم لیگ کی ڈمی گورنمنٹ کو کہیں سے اور سے بھی حمایت حاصل ہے۔ انتظامیہ ان کو بہت زیادہ حمایت کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، اس میں لوگ ہیں، جانتے ہیں بھائی اس کو سیٹ اپ اپ سیٹ ہو سکتا ہے اور 80% امکان ہے ہو جائے گا، لیکن وہ ان کو مکمل سپورٹ کر رہی ہے بیوروکریسی۔ جو جن کے خلاف یہ ہوتا ہے وہ شیڈول میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہم نے آفر دیا ہے، پارٹی یہی کر سکتی ہے کہ ہم ان کا تمام خرچہ، حتیٰ کہ ہم نے انہیں کہا مدعی بنیں گے، لاہور آنے جانے خرچہ بھی ہم دیں گے، آپ خدا کے لیے آئیں اور حاضر ڈالیں کہ بکھر میں یہ جو ہے ڈیٹینشن آرڈر یہ مذاق بنا ہوا ہے، جو جس کو چاہتے ڈیٹینشن آرڈر میں اندر کر دیتے ہیں۔ کم از کم آواز تو اٹھے، ڈیٹینشن آرڈر دینے والے ہائی کورٹ کی گیلریوں میں ذلیل تو ہوں، پھر انہیں سائن کرتے ہوئے پتہ چلے گا کیسے ہے۔ ہم سو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈیٹینشن آرڈر والے بچوں کے والدین نے، ورثاء نے اب تک تعاون نہیں کیا۔ ہاں صاحب جی، میں ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ آج سے 4 ماہ قبل جب آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، انار شاہ سے اکثر والدین پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ جی آج 12واں دن ہو گیا، 30 دن کی بات، 18 دن کسی اور مصیبت میں نہ پڑیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور انتظامیہ نے ابھی ٹیکنیکل معاملہ نکالا 18 دن، 4-5 دن گزر چکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں 8-10 دن رہ گئے پرے کرو۔ حالانکہ پرے نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک آواز اٹھنی چاہیے کہ بکھر کے اندر بھی لوگ جاگ رہے ہیں، ان کو یہ تو پتہ چلے کہ یہ ریزسٹنس ہے، چاہیے ایک دن بھی رہ جائے ہمارا۔
ऑर्डर के तहत एक दिन बाद में भी हम बाहर आ जाएं तो वो भी बड़ी हमारी कामयाबी है, और आइंदा ये रुकावट होगी। जहाँ जहाँ इस किस्म के मामलात हुए हैं और वहाँ के लोगों ने रजिस्ट किया है, वहाँ इन मामलात में कमी आई है। अच्छा खान साहब, अपना आपकी तरफ जानिब से भी हुकूमत पर इल्ज़ाम हैं ये फैलाने वालों के खिलाफ गवर्नमेंट पहले भी एक्शन ले रही है, और हमारा मुतालबा चाहे हमारी तरफ से हैं या उधर से हैं, उनके खिलाफ ज़रूर एक्शन होना चाहिए। और उन सियासतदानों के खिलाफ सबसे पहले होना चाहिए जो इलाकायत फैला रहे हैं, जो लसानियत फैला रहे हैं और खामोश ज़बान में फ़िरकावारियत के अलमबरदार हैं, और वहाँ से नाकामी के बाद अब लसानियत और इलाकायत फैला रहे हैं। उनके खिलाफ पहला एक्शन हो। ये बच्चों के खिलाफ तो फिर आप जितने एक्शन मर्जी लेते रहें। हमारा जलसा हो रहा है, भरपूर हो रहा है, और इंशाल्लाह दुनिया देखेगी। और आज हम उसके सिक्योरिटी प्लान डिस्कस करते रहे हैं इंतजामिया के साथ, क्योंकि इंतजामिया को फिक्र है, रूट डिस्कस करते रहे। और इंतजाम के उन्हें बताया कि डेरा इस्माइल खान इमरान खान लैंड कर रहे हैं, वहाँ से बाई रोड उसने दरिया जलसा में आना है, यहाँ से बाई रोड चौक आजम जाना है, वहाँ से फिर बाई रोड उसने वापस एयरपोर्ट जाना है डेरा इस्माइल खान। लेकिन उसका प्लान आखिरी 48 घंटे में प्लान की तरतीब चेंज हो सकती है, जलसा नहीं चेंज हो सकता। कल बारिश और खराब तरीन मौसम में इमरान खान ने जलसा किया। साहिब अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल डेली G10 न्यूज़ पाकिस्तान के सब्सक्राइबर बेल के बटन को दबाएं। G10 ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। थैंक यू।